شلوم علیکم بارگ حشوہ ہمشیاخ، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بن یمین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل۔ عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں الوہیت المسیح، آج اس کا پوائنٹ نمبر 11 ہے۔ عزیزو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم ہمارے جو فالوور ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے چاہنے والے جو ہیں، ہمارے دوست جو ہیں، ان میں سے کچھ بھائیوں نے 4 کویشچن کیے ہیں۔ تو آج ہم ان 4 سوالات میں سے ایک سوال کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کریں گے یا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہاللویہ۔ سب سے جو پہلا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہوشوا مسیح کے اندر انسانی روح تھی یا یہوہ خود تھا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ بحث میں لایا جا رہا ہے اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی، اور لوگوں کی گفتگو کے دوران یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، تو اس پر بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے اس بات پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے کہ آیا یہوشوا مسیح نے کبھی یہ کہا کہ مجھ میں یہوہ کی روح ہے یا یہوہ خود ہے؟ تو اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم خیہ اور رواح اور نفش اور نشامہ پر بھی گفتگو کریں گے۔ عزیزو، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہوشوا کے اندر جو روح تھی وہ کون تھی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، امثال کی کتاب جب آپ 8 باب پڑھتے ہیں، 8 پورے چیپٹر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں حکمت کی بات کی جا رہی ہے۔ جو حکمت ہے وہ تخلیق کے سارے پروسیس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس پر بہت سارے مفسرین، اسکالرس یہ مانتے ہیں کہ یہاں جو حکمت ہے دراصل یہ مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ مسیح ہے۔ قبالسٹ یہاں پر حکمت کو ادام قدمون سے بھی جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں، لہٰذا زیادہ جھکاؤ اس بات کی طرف ہے کہ امثال 8 باب کے اندر جس حکمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دراصل مسیح ہے، یعنی یہوشوا مسیح ہے۔ اچھا جی، ہم جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے یہ یہوشوا ہے، یہ جو حکمت ہے یہ مسیح ہے، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ روح القدس کو بھی حکمت کہا گیا ہے، روح القدس کو حکمت کی روح کہا گیا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مسیح کو روح القدس سے الگ تعبیر کرتے ہیں یا اس کو الگ مانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے 2 حکمت کا جو سمجھ لیں کہ 2 حکمت کے چشمے یا منبع یا 2 حکمتیں بن جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کی یعنی جو خدا کی حکمت ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور وہ روح القدس ہے، یہوشوا ہے۔ اس کے بڑے ایویڈنس ہیں۔ جب آپ پہلا کرنتھیوں کا 2 باب آیت نمبر 16 اور 16 دیکھتے ہیں تو وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی حکمت کو کس نے جانا، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم میں مسیح کی حکمت ہے۔ تو پہلے پالوس رسول وہاں پر کویشچن کرتا ہے، پھر اس کا آنسر دیتا ہے کہ جو خدا کی حکمت ہے وہ مسیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے ہم میں مسیح کی حکمت ہے، یعنی مسیح کی عقل ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہوشوا مسیح جو ہے وہ حکمت ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یسایہ 11 باب آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں تو یسایہ 11ویں کی 2 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یہ یہاں پر جو حکمت ہے وہ روح القدس کو کہا جا رہا ہے۔ روح القدس کے بارے میں اور بھی بہت سارے القاب یہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں روح القدس کو حکمت کی روح کہا گیا ہے، خرد کی روح کہا گیا ہے، مصلحت اور قدرت کی روح کہا گیا ہے، معرفت کی روح کہا گیا ہے، خوف کی روح کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکمت کی روح ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ روح القدس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس کا ایک بیان ہے، یعنی یہوشوا کا جو بیان ہے بائبل مقدس کے اندر، آج ہم واضح طور پر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں بڑا کلیئر ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہوشوا کے اپنے بیان سے یہ ثابت ہے کہ یہوشوا مسیح میں کوئی انسانی روح نہیں تھی، بلکہ اس میں یہوہ پاک خدا خود تھا، یہوہ روح تھا اس میں۔ ایک بات یاد رہے کہ یہوہ کیا ہے؟ یہوہ روح ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں بائبل مقدس میں واضح طور پر یہوشوا مسیح نے سامری عورت کو کہا کہ خدا روح ہے۔ پلوس رسول نے اپنے خط میں کہا کہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ لہٰذا یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہوہ پاک خدا جو ہے وہ روح ہے، ٹھیک ہے۔ یہوہ پاک خدا کے علاوہ اور کوئی روح القدس نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ روح القدس صرف ایک جسٹ قوت ہے، قدرت ہے۔ یہ گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، اس کا بائبل کی تعلیم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو ریفرنس یا دلائل میں نے بھی آپ کو دیے ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حکمت روح القدس ہے، یعنی یہوہ ہے، اور پلوس رسول نے حکمت مسیح کو کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعمال کی کتاب، اس کا جب ہم 3 باب پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب
छठा बाब तीसरी आयत, तो वहाँ रूहुल कुद्स को हिकमत और दनाई की रूह कहा गया है। तो इसका मतलब वाज़ह है कि यहोशुआ हमश्याह के अंदर जो रूह थी वो दरअसल यहोवा खुद है, क्योंकि यहोवा के अलावा कोई हिकमत और दनाई नहीं है। पौलुस रसूल ने वाज़ह तौर पर यहोशुआ हमश्याह को हिकमत अकल कहा है और खुदा की अकल कहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ये मान लेते हैं कि हिकमत यहोशुआ है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि हिकमत की रूह भी यहोशुआ ही है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ हमश्याह ने एक और बात कही। यहोशुआ हमश्याह ने कहा, मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ। मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ, यानी उसने अपने आप को हक भी कहा, हक भी कहा, यानी सच कहा, सच्चाई कहा, हक कहा। सो हक जो है वो पाकरू है। एक हवाला आपके सामने पढ़ता हूँ। यूहन्ना की अंजील है, उसका 14वां बाब आयत नंबर 16 था 17 लिखा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। बड़ा ज़बरदस्त हवाला है, बहुत ही क्लियर और साफ़ बात है अज़ीज़ों। यहाँ पर वाज़ह तौर पर यहोशुआ हमश्याह ने अपने आप को सबसे पहले तो रूहुल कुद्स कहा है, ठीक है जी। बेशक उनकी बॉडी रूह नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो रूह है, यहोशुआ का कहने का मतलब ये है कि वो दूसरा मददगार है। लिखा है कि वो अब तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। तो तुम उसे जानते हो, दुनिया ना उसे देखती है ना उसे जानती है, और लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, अब फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। बड़ा वाज़ह है, बड़ा क्लियर है कि यहोशुआ उनके साथ थे। यहोशुआ हमश्याह को वो जानते थे। यहोशुआ ने ये कहा कि अब तुम्हारे ये अंदर होगा, पाकरू अंदर होगा तुम्हारे, अब तो वो तुम्हारे साथ है। सो लिहाजा यहाँ से इन बयानात से साफ़ हो जाता है कि जो दूसरा मददगार जिसे हम पाकरू के नाम से जानते हैं वो कोई और नहीं, वो यहोवा पाक खुदा खुदा है, और वही यहोशुआ हमश्याह के जो है बदन मक़दिस के अंदर था, ठीक है जी, जिसको हम हैकल कहते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में ये बता चुका था कि यहोशुआ का जो बदन है वो एक मक़दिस की तरह है, और मक़दिस में आप सबको पता है कि यहोवा पाक खुदा रहता है। तो इसी तरह इन बयानात से भी साबित हो जाता है कि यहोशुआ के अंदर जो रूह है वो इंसानी नहीं है, बल्कि यहोवा पाक खुदा खुद उसके अंदर रहता है। यहोवा पाक खुदा की रूह उसमें रहती है, यानी वो बदन के एतबार से खुदा का बेटा और रूह के एतबार से यहोवा है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं अजीज़ों, हम आज इब्रानी के 4 लफ्ज़ों पर भी बात करेंगे जो रूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, रुआख, नशामा, नेफिश और खैया, ठीक है जी। इन पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले तो जो रुआख है उसी को नशामा भी कहा जा सकता है, उसी को नेफिश भी कहा जा सकता है, लेकिन जो खैया है, खैया जो है इनसे मखूज़ है, ठीक है जी, इनसे मखूज़ है। खैया को कई जगह पर दम भी कहा गया है। आप सोच रहे होंगे कि रुआह का मतलब दम है, हवा है, फूंकना है, तो फिर खैया का मायने दम कैसे? उसको बाइबल में कई जगह पर ज़िंदगी का दम कहा गया है, ज़िंदगी का दम। एक बात याद रहे कि रुआख या नशामा या नेफिश ये शख्सियत है, ठीक है, लेकिन इनसे जो खैया मखूज़ है ये शख्सियत नहीं है, ये जस्ट ज़िंदगी का दम है, ज़िंदगी का दम। तो ये जो ज़िंदगी का दम है ये हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन ये ज़िंदगी का दम शख्सियत नहीं होता, इसके सबब से इंसान ज़िंदा होता है, ठीक है जी। तो कोई भी जब शख्स दम देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता वो रूह दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसका दम जो है उसे छोड़ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है। सो एक हवाला आप लोगों के लिए, आपकी मदद के लिए पढ़ देता हूँ, जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। एक और बात यहाँ वाज़ह कर दूँ कि बाज़ दफ़ा खैया को बयान करने के लिए नेफिश भी कहा गया है खैया को, और बाज़ दफ़ा इस्तिलाहन, और बाज़ दफ़ा उसे नशामा भी कहा गया है, जिसका तर्जुमा उर्दू बाइबल में रूह किया गया है, या नेफिश किया गया है, या जान किया गया है, ठीक है जी, इस्तिलाहन किया गया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट से साबित होता है कि यहाँ अब आपको नेफिश या नशामा जो है वो खैया के लिए तय करना है या एक रूह के लिए तय करना है, यानी या रुआह के लिए। ये नशामा और नेफिश दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो बाज़ दफ़ा रुआह को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा खैया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी बरीक बीनी की जो है वो बात है, जिसको समझने के लिए आपको इब्रानी की लसानियात पर काफ़ी नज़र जो है वो जमानी पड़ेगी, तब जाकर ये आपको बात समझ आएगी। एक और बात आपको बताता चलो कि आप हर कंडीशन में रूह को खैया नहीं कह सकते, हर कंडीशन में आप उसे नशामा नहीं कह सकते, हर कंडीशन में आप उसे रुआख नहीं कह सकते, और हर कंडीशन में आप उसे नेफिश नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो रूह की कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे जब वो किसी बदन में है तब आपने उसको क्या कहना है, जब वो बदन से बाहर है तब उस रूह को आपने क्या कहना है, या जब खुदा के मुंह से वो दम निकल रहा होता है तो तब आपने उसको क्या कहना है। तो ये एक कंडीशंस पर मुनसर होता है कि आपने उसे क्या कहना है। लिहाजा खैया जो होता है वो ज़िंदगी का दम होता है, वो शख्सियत या शख्सी रूह नहीं होती,
یا مطلب کوئی ہستی روح نہیں ہوتی، وہ دراصل ایک زندگی کا دم ہے جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی روح الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، جب مسیح نے یہ کہا کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، چونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ خیا کو اصطلاحاً نفش یا نشامہ کہا جاتا ہے یا روح بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیا بذات خود کوئی روح ہے، جی نہیں، وہ زندگی کا جسٹ ایک دم ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنا دم دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی روح دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا دم یعنی خیا جو ہے وہ دے رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا ایک اور چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک شخص کے اندر خیا بھی ہوتا ہے اور رواخ بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں لازمی ہوتی تب وہ انسان زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ لوگوں کے لیے اس کو ایک حوالہ پڑھ کے کلیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ایوب کی کتاب ہے 34 باب، اس کی 14 اور 15 آیت لکھا ہے، اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، نوٹ کریں، لکھا اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو، دو باتیں الگ ہیں، دم الگ ہے اور روح الگ ہے، ٹھیک ہے جی، واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ دو باتیں الگ ہیں۔ میں پھر سے کہہ دوں کہ بعض دفعہ بطور پرزینڈر نشامہ خیا کی جگہ استعمال ہوتا ہے، عبرانی کا لفظ، ٹھیک ہے، وہ خیا کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن بعض دفعہ ڈائریکٹلی روح کو نشامہ یا نیفش کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ٹیکسٹ پر منحصر ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے طے کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ زندگی کے دم کے لیے بات ہو رہی ہے یا ڈائریکٹلی شخصی روح کے لیے بات ہو رہی ہے، تو یہ ٹیکسٹ سے طے ہوگا۔ پھر آپ پڑھیں ایوب 33 باب آیت نمبر 4، دیکھیں خدا کی روح نے مجھے بنایا اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے، قادر مطلق کا دم مجھے زندگی یعنی خیا بخشتا ہے، ٹھیک ہے جی، خیا بخشتا ہے، بڑا سمپل ہے، یہاں سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے، دیکھیں یہاں کوئی بحث نہیں رہ جاتی۔ اچھا، ایوب 12 باب آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، اور اسی کی ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ اب یہاں سے بھی بڑی کلیئر ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ سو عزیزو، جب یہوشوا نے یہ کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کا بڑا واضح اور سادہ بات مطلب ہے، یہوشوا نے خیا اپنی روح یعنی یہوہ کے حوالے کیا، دم دے دیا، جس کو آپ زندگی کا دم کہتے ہیں، اسے کوئی روح نہیں کہا جاتا، اسے اصطلاحاً روح کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی شخص نہیں ہوتا یا یہ کوئی ہستی نہیں ہوتی، یہ جسٹ ایک سانس ہوتی ہے، ایک دم ہوتا ہے جو کوئی بھی دے دیتا ہے مرتے ہوئے۔ لیکن آپ کی روح الگ ہوتی ہے، یہ میری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ لسانیاتی معاملات ہیں، وہاں سے آ کر یہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں یہوشوا ہمشیاہ کی جو ہے وہ پیدائش کی طرف۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا، جو 4 سوالوں میں سے جو ایک سوال ہے وہ یہ تھا کہ آیا مقدسہ مریم کے بطن مبارک میں یہوشوا ہمشیاہ بے جان جسم میں تھے یا ان کے جسم میں کوئی روح تھی؟ تو بے شک ان کے جسم میں روح تھی، ٹھیک ہے جی، وہ زندہ اور جان میں تھے، یہ کوئی ایسی مطلب بات نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ بڑی سادہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بڑا کلیئر بتایا تھا کہ عورت کے پیٹ میں جسم مرکب ہوتا ہے، جسم بنتا ہے، لیکن روح تو قدرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے اس جسم میں آتی ہے، عورت کے جسم سے پیدا نہیں روح ہوتی، نہ عورت کے پیٹ میں روح مرکب ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جسم جب بن جاتا ہے تو اس جسم میں خدا روح ڈالتا ہے، جیسے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا، اسی طرح تمام انسانوں کی روح اس کا جسم بننے کے بعد آسمان سے خدا کی طرف سے روح آتی ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب وہ ماں کے پیٹ سے نہیں جنم لیتی، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا۔ نہ روح عورت کے پیٹ میں پرورش پاتی ہے، نہ وہ بڑی ہوتی ہے، اور نہ وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ روح جی بڑی ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے، روح ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جسم آپ کا بڑا ہوتا ہے، جسم آپ کا ترقی کرتا ہے، روح آپ کی روح ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا یہوشوا ہمشیاہ کی جو روح ہے وہ یہوہ خود ہے، اور یہوہ ایک لامحدود ہستی ہے، لامحدود خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ تصور بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ اگر اس جسم میں تھا تو پھر وہ آسمان پر کیوں نہیں تھا، تو وہ لامحدود ہے، وہ ایک جگہ میں ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسی مذائقہ خیز بات نہیں ہے اور نہ یہ پریشان کن بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو عزیزو، ہم ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، یقیناً آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہوں گی۔ آپ لوگ سب اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے سوال کی طرف آئیں گے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔